اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معاشرے میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ کبھی انسان کامیابیوں کی پیک پر ہوتا ہے تو کبھی انسان تنزلی کے منازل طے کرتا ہے۔ تنزلی کی منازل جو طے کرنے کی وجوہات ہوتی ہیں، یقیناً انسان اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مارتا ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ میں تو محبت کرنے والا ہوں، میں تو آپ کو نوازنے والا ہوں۔ حال ہی میں جو ہمارے ادارے بند ہوئے، ان میں ہم لوگوں نے ثابت کرنا ہے کہ ہم لوگ ایک قوم ہیں۔ قوم بننے کے لیے میں ایک عرصے سے دیکھتا آیا ہوں بچوں کہ ہم لوگ خوشیوں میں تو ایک ساتھ نہیں ہوتے، لیکن ہم اگر غم میں ایک ساتھ ہو جائیں تو ہم اپنے آپ کو ایک قوم ثابت کر سکتے ہیں۔ مسائل میں گھری ہوئی یہ دنیا، کرونا، اس کو کرونا نہیں بلکہ ہمارے گناہوں کی سزا کہا جائے۔ یقیناً ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہم نے قوم بننے کے لیے گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہے۔ ہم نے ان مسائل میں اپنے گھروں میں بھی رہنا ہے، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی ہے، اور ہم نے اپنی تعلیمی سفر کو جاری میں رکھنا ہے۔ ہم لوگوں نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم ان مسائل میں اپنے آپ کو نکھار سکتے ہیں۔ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو مسائل میں اپنے راستے تلاش کرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہی لوگ دنیا کے اندر نام کماتے ہیں اور تاریخ میں اپنا نام لکھوا کر جاتے ہیں، جو لوگ مسائل میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ یقیناً ہم لوگ اگر مسائل میں ثابت قدم رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور ٹھیک طریقے سے اس راستے پر چل رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنے سلیبس کی اس نظم کو اسٹڈی کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے جو کہ نوجوانوں سے مخاطب ہے جناب شاعر، اور وہ کون سے شاعر ہیں؟ جناب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ آج اس نظم میں خطاب آج جوانان اسلام، وہ مسلمان نوجوانوں سے خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ بزرگوں سے بات نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلم امہ سے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر بستے ہوئے ان لوگوں کے درد کو بیان کیا ہے، وہ عروج دکھایا ہے کہ ہم کبھی عروج پر ہوا کرتے تھے، لیکن آج ہم ناکامیوں کی پستیوں پر کیوں گئے ہیں۔ آج کے نوجوان کو فکر اقبال کی ضرورت ہے، آج کے نوجوان کو علم کی ضرورت ہے، اور علم کو ہم نے کس نگر پر لے کر جانا ہے، ہم نے کس نوعیت پہ دیکھنا ہے کہ ہم علم کی تگوداؤ میں تو لگ گئے، مانا کہ دنیا کے سبھی علوم اچھے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ایسا علم ہے، ہم نے اپنی سوچ کو کیسے تبدیل کرنا ہے۔ اصل میں ہماری سوچ کے اندر جو سستی آئی ہے اسی نے ہمیں ناکامیوں کی پستیوں میں ڈالا ہے۔ آج خطابہ جوانان اسلام میں ہم لوگوں نے نظم کے پہلے شعر کو دیکھنا ہے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کر دو تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ آج ہم اس نوعیت کی گفتگو نہیں کر سکیں گے جناب اقبال پر جس طرح ہم اپنے کلاس روم میں کیا کرتے تھے، آپ لوگوں کے سامنے بات کیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے ہم دور حاضر کو جو ہے نا آپ کو ایک موازنہ کر کے دکھایا کرتے تھے، لیکن حالات کے پیش نظر ہم نے محدود ٹائم میں فکر اقبال کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج جو مسائل ہیں، نوجوان ان مسائل میں اپنی قوم کو کیسے آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے، تدبر بھی کیا، غور کیا تم نے، یا یہ وہی بھیڑ چال ہے کہ آپ لوگ چلے جا رہے ہیں، جس طرف زمانہ چلے جا رہا ہے ہم لوگ ادھر چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہی سلوگن تو نہیں ہے کہیں ہمارا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، نہیں، ہم نے ہوا ہو جدھر کی طرف نہیں جانا، بلکہ ہم لوگوں نے اپنے راستے متعین کرنے ہیں۔ اور جناب اقبال نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیوں نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں؟ کیوں؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ کسی قوم کا اثاثہ، کسی قوم کا مستقبل جو ہوتے ہیں وہ اس قوم کے نوجوان ہوا کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوبصورت بات کی تھی کہ اگر آپ کسی قوم کے مستقبل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس قوم کے نوجوانوں کو دیکھ لیں، اس قوم کے نوجوانوں کی روش کو دیکھ لیں، ان کے وتیرے کو دیکھ لیں، ان کی عادات کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کون سا راستہ اختیار کر رکھا ہے۔ اگر وہ علم کے راستے پر چل پڑے ہیں، اگر وہ شعور و آگہی کے راستے پر چل پڑے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ ایک قوم بن رہے ہیں، ہم انسانیت کے اس راستے پر چل رہے ہیں جس کا درس ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ مگر آج نوجوان جو ہے نا ٹیکنالوجی کی وجہ سے بے راروی کا شکار ہو گیا ہے،
بہت سے لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں، استاد کی بھی ذمہ داریاں ہیں، پیرنٹس کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ جہاں معاشرے کا نوجوان تباہی کی طرف جاتا ہے وہاں یقیناً کچھ استاد کا بھی کردار ہوتا ہے اور کچھ اساتذہ کا، کچھ والدین کا بھی کردار ہوتا ہے۔ یقیناً ہم سبھی لوگوں نے اس قوم کے نوجوانوں کو ٹھیک طریقے سے ایک راہ راست پر لے کر آنا ہے۔ اور جناب ڈاکٹر ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ گردوں کا مطلب آسمان، یعنی ماضی کا وہ تابناک دور، ایک دور تھا کہ پوری دنیا کے اوپر، تقریباً دنیا کے اوپر تیری حکمرانی ہوا کرتی تھی۔ اے مسلم نوجوان، تو نے اپنے آباء و اجداد کو اسٹڈی کیا، کبھی ان کے کارنامے دیکھے؟ تیرے آباء و اجداد اگرچہ زیادہ علم والے نہیں تھے مگر باعمل تھے۔ آج معاشرے کے اندر بسنے والے نوجوان کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو عمل پر مائل کرتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم نے ڈگریاں تو تھام لی اپنے ہاتھ کے اندر، مگر ہم لوگوں نے یہ نہیں کیا کہ ہم لوگ کیا کرتے؟ عمل کرتے۔ ہمارے اعمال، وہ جناب ڈاکٹر نے فرمایا تھا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہم لوگوں نے عمل کو ترک کر دیا، یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ناکامیوں کی پستیوں میں چلے گئے۔ آج آپ لوگ جناب اقبال کے درد کو محسوس کرتے ہوئے دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر یا اوور آل دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر دیکھیں تو آپ لوگ مسلمان ہی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو ترک کر دیا ہے۔ جبھی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، وہ آپ اس گروپ سے، اس آسمان سے ٹوٹ گئے ہیں، اس خاندان سے ٹوٹ گئے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرتا تھا، جبھی ہم معاشرے کے اندر ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں۔ آج اگر آپ موجودہ دور میں دیکھیں یا پھر ماضی کے دور میں اگر جناب اقبال کے دور کو دیکھتے ہیں تو ہندوستان کے نوجوانوں سے وہ یہی بات فرما رہے تھے کہ جب تک آپ فکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اپناتے، جب تک آپ لوگ قرآن و حدیث کی پیروی نہیں کرتے، آپ لوگ لاکھ ڈگریاں اپنے پاس رکھ لیں، آپ لوگ ڈاکٹر اور انجینئر بننے کی تو کوشش کر رہے ہیں، مگر آپ لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ آپ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آپ لوگوں کو شعور کی طرف بھی جانا چاہیے۔ شعور کیا ہے؟ انسانی ہمدردی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی انسان کے درد کو، اذیت کو دیکھ کر اگر آپ لوگوں کی آنکھ نم نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کے اندر دل نہیں، آپ کے سینے کے اندر دل نہیں بلکہ پتھر رکھا ہوا۔ ہم نے اپنے احساس کو جگانا ہے اور اپنی تاریخ سے ہم لوگوں نے جانکاری حاصل کرنی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ دور حاضر میں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اور جناب اقبال کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا؟ ہم لوگ اس خاندان سے ٹوٹ گئے۔ میں اکثر آپ لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ وہ جو دور حاضر کے تقاضے ہیں ہم قرآن و سنت سے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ لوگوں نے، اگر آپ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے تو ہمیں منافقت کے راستے کو ترک کرنا ہوگا۔ یقیناً ہم منافق ہوتے جا رہے ہیں جبھی ہم رسوائیوں کی پستی میں جا رہے ہیں۔ اگر خالق کائنات نے فرمایا کہ آپ تباہی کے کنارے پر پہنچ گئے تھے، جب آپ نے قرآن و سنت کو دوبارہ اپنایا تو میں نے آپ کو حکمرانیاں دے دی، یہ اللہ کا انعام ہے، ورنہ اللہ یہ فرما سکتے تھے کہ آپ تباہی کے کنارے پر جا رہے تھے، میں نے آپ کو بچا لیا، یہ بھی ایک انعام ہوتا، مگر خالق کائنات فرماتے ہیں کہ نہیں، جب آپ قرآن و سنت کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو میں آپ کو حکمرانیاں دیتا ہوں۔ آج ہم ایک آزاد ملک کے اندر تو رہ رہے ہیں مگر یاد رکھیے ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم اپنی خواہشات کی اپنا ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں ہمیں اپنی خواہشات کی، ہماری خواہشات نے جکڑ رکھا ہے اور ہم آزاد نہیں ہو رہے، اور خواہشات کی اس پگڈنڈی پر ہم چل پڑے ہیں جہاں ہم جا تو سکتے ہیں واپس لوٹ نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح کسی شاعر نے فرمایا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور اس کے بعد ہم دوسرے شعر کو دیکھتے ہیں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ یہ وہ شعر ہے جو آپ لوگوں کو جہاد کی طرف راغب کرتا ہے، یہ وہ شعر ہے جو آپ لوگوں کو دوبارہ متحد کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہی وہ شعر ہے جہاں ڈاکٹر صاحب نے دارا کی تلمیح استعمال کر کے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں جناب اقبال کی بات کر رہا تھا کہ یہ وہ شعر ہے جو ہمیں جہاد کی طرف راغب کرتا ہے۔ ہمارے آج کے نوجوان نے کیا کیا ہے؟ ہمارے آج کے نوجوان نے تو کمال کر دیا ہے۔ میں اکثر آپ لوگوں کو کلاس میں ہی کہا کرتا ہوں، ایک چھوٹی سی آواز آ جائے، بلی کی میاں کو آ جائے تو یہ ڈر جاتے ہیں۔ یہ آج کہتے ہیں کہ ہم کامل مسلمان ہیں، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، ایسے ہے۔ ہمیں مانتا ہوں کہ جنت کسی کافر کو نہیں ملے گی۔ یاد رکھیے ہم نے صرف کلمہ پڑھا ہے، اس کے بعد ہم نے منافقت کا راستہ اختیار کر لیا۔ ہمارے
قریب کی دیوار میں کسی کی عزت چاک ہو رہی ہوتی ہے، کہیں پر کسی کو لوٹ مار ہو رہی ہوتی ہے، کسی کو گھسیٹا جا رہا ہوتا ہے، کسی پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم بھی کہ مسلم خاموش رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمارے بچے تو نہیں ہیں، وہ ہماری بہن تو نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ہم جہاد کو ترک کر چکے ہیں، ہم تو عزتوں کے رکھوالے تھے، ہم عزتوں کو پامال کرنے والے نہیں تھے، ہم تو بہنوں کے سر پر چادر جوڑنے والے لوگ تھے، ہم تو ان کو تحفظ دینے والے لوگ تھے۔ آج ہم سے ہی ہماری بہنیں محفوظ نہیں ہیں، اور ہم پھر پوری دنیا کے اوپر کیسے حکمرانی کریں گے؟ لوگوں کو جینے کے آداب کیسے سکھائیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ جناب ڈاکٹر اپنی قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں۔ یہ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں جو قوم کو جھنجھوڑتے ہیں، یہ وہ لیکچر ہے جو استاد کو مجبور کر دیتا ہے، استاد ایک جوش میں آ کر بات کرتا ہے، یقیناً کیونکہ جب تک ہم اس شعر کی ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، جب تک ہم وہ شعر اپنے اوپر طاری نہیں کریں گے، تو یاد رکھیے شعر ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ نہیں سکتا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے جس طرح آج کے بچے کو ان کے منہ میں جو ہے نا سونے کا چمچ دے دیا جاتا ہے، استاد پنش کرے تو پہاڑ سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے، آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے، ہمارے بچے کو تھپڑ کیوں مارا؟ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ وہ محبت ہے جہاں شعور سکھایا جا رہا ہے، جہاں جینے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، جہاں بتایا جا رہا ہے ظلم کو ظلم کہنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ بلکہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، اور بلی کیا کرتی ہے؟ کبوتر کی گردن مروڑ لیتی ہے۔ چھوڑیے اس بے عالمی کو، ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کو ترک کیجیے، یہ ہماری قوم کو برباد کرتا جا رہا ہے۔ ایک انڈیا حکمران نے خوبصورت بات کی تھی اپنی تہذیب کے حوالے سے، اس نے کہا تھا کہ ہم جو قوم پاکستانیوں سے یا مسلمانوں سے تلوار یا بندوق کے بلبوتے پر نہیں جیت سکے، ہم نے وہ ٹیکنالوجی اور فلم کے بلبوتے پر جیت لی ہے۔ ہم انہی کی روش اختیار کر رہے ہیں، انہی کی ثقافت کو اختیار کر رہے ہیں جو کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے فیشن کی دنیا سے نکلیے۔ آپ لوگ جب تک قرآن و سنت اور سادگی کو اختیار نہیں کرتے تب تک آپ لوگ مجاہد نہیں ہو سکتے۔ کچل ڈالا کہ جس نے پاؤں میں سرے دارا، دارا کی تنبیہ کیا ہے؟ دارا کی وہ شاندار تنبیہ استعمال کی ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو بادشاہ ایران تھا، ایران کا حکمران تھا۔ ایران ان دنوں وسیع و عریض سلطنت ہوا کرتی تھی، دو سلطنتیں بہت شان و شوکت والی ہوا کرتی تھی، ایک ایران کی سلطنت اور دوسرا روم کی سلطنت۔ لوگ ٹہل جاتے تھے ان سے، اور ان سے ٹکرانے والے کون تھے؟ یاد رکھیے ان سے ٹکرانے والے وہ صحابہ کرام تھے، وہ مجاہد تھے جنہوں نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ جب فتوحات ایران کے لیے حضرت خالد بن ولید کو روانہ کیا گیا تھا، آپ کے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ حضرت خالد بن ولید 18,000 کا لشکر لے کر آئے اور سامنے دشمن سے ٹکرانے کے لیے لاکھوں کی فوجیں تھیں۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو کیا کر دیں گے؟ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے، لیکن مسلمان فوج کی تعداد اور اسلحہ کی جدت پر نہیں جاتا۔ مسلمان تو اللہ کے بلبوتے پر جنگ لڑتا ہے، مسلمان تو ایمان کے بلبوتے پر جنگ لڑتا ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ وہ لوگ تھے جو لاکھوں کی فوج سے ٹکرائے۔ مزے کی بات بتاؤں، میں کل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک جنگ ایران کی ایک مقام پر ایسی بھی ہوئی تھی ان کی کہ ان کے پاس صرف 17,000 سپاہی تھے ان لوگوں سے ٹکرانے کے لیے، ان لوگوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، ایران کے ان حکمرانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے۔ تو کیا تھا؟ 17,000 لوگ ان سے ٹکرا گئے، 1,00,000 کی فوج سے ٹکرا گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کے 138 نیئر اباؤٹ 138 لوگ شہید ہوئے، مجاہد شہید ہوئے۔ اور وہاں کیا ہوا؟ ایران کے عیسائیوں کی جو تعداد تھی جب ان کی لاشیں گنی گئی تو 70,000 تھی۔ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، اور آج کا مورخ سر پکڑے بیٹھا ہے کہ ان لوگوں نے کیسے یہ کمال کر دیا۔ یاد رکھیے ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے تاج سرے دارا ایک بادشاہ کو کچل کے رکھ دیا تھا۔ یہ تو کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ تو طوفانوں کے رخ موڑنے والے لوگ تھے، لیکن آج ہم ہی انہی لوگوں کی اولاد ہو کر ہمیں تو شرم آنی چاہیے کہ ہم ان کی اولاد اپنے آپ کو کہلاتے کیسے ہیں۔
دشت دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہم تو وہ لوگ تھے، مگر آج ہمارے اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، ایون پیرنٹس کو بھی ڈرامے کی فکر ہوتی ہے، نماز کی فکر نہیں ہوتی۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کہے میں نماز نہیں پڑھتا، میں جہاد کروں گا؟ کیسے ممکن ہے ایک شخص کہے میں جہاد کروں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا؟ بھائی تو جب نماز نہیں پڑھ سکتا تو جہاد کیسے کرے گا؟ اور سب سے پہلا جہاد تو اپنی نفس کا ہوتا ہے، اور ہم خواہشات کی دلدل میں ایسے دھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، پورے اسلام کے اصل چہرے کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ ہم نام کے مسلمان باقی رہ گئے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ ہم لوگ نام کے مسلمان ہیں۔ یاد رکھیے، ایمان کے مسلمان بنیے، اپنے آپ کو مجاہد ثابت کیجیے، تعلیم کے میدان میں بھی، ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی، اور جب سرفروشی کا وقت ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان ہونے کا وقت ہے، تو پھر زندگی سے پیار مت کیجیے۔ آپ لوگ کیا کریں، تعلیم بھی حاصل کریں، ساتھ ساتھ اسلام کو بھی اپنے ساتھ ساتھ چلائیں۔ جس طرح کسی شاعر نے کہا، شان آنکھوں میں نہ جگتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے چھاؤں میں تلواروں کی۔ ہم لوگ اگر جہاد کو ترک کر دیں گے تو ہم لوگ پھر جو ہے نا کامیابیاں حاصل نہیں کریں گے۔ جب تک ہم جہاد کو نہیں اپنائیں گے ہم لوگ ناکام رہیں گے، ہمیں جہاد کو اپنانا ہوگا۔ اور تیسرے شعر کو میں لائٹلی سے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، تمدن آفری خلا کے آئیں گے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا رہوالا۔ صحرائے عرب آپ لوگ جانتے ہیں، وہ لوگ جن کو آپ کبھی بدو کہا کرتے تھے، شتر بان اونٹ چلانے والے، جن کو ہم اپنے دیہاتی انداز میں جو ہے نا ان کو جت کہتے ہیں، یعنی یہ ایسا لفظ ہے کہ ہم تذلیل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ لا علم لوگ، وہ علم والے نہیں تھے، لیکن ان لوگوں نے کیا دیا، خلا کے آئیں گے جہاں داری، لوگوں کو جینے کے آداب سکھائے، تمدن آفری، رہن سہن کا طریقہ بتایا۔ یہ وہ لوگ تھے۔ کب ان کو عزت ملی؟ جب یہ لوگ علم کی طرف راغب ہوئے، یعنی علم والے کی طرف راغب ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اوبے کیا، فرما بردار بنے۔ یاد رکھیے، فرما برداری اسی میں ہے، آتی اللہ و آتی الرسول۔ یہی بات جناب اقبال ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اے نوجوانوں، آج اطاعت اور فرما برداری کی ضرورت ہے، اور جب تک آپ اطاعت و فرما برداری یعنی آتی اللہ و آتی الرسول کی طرف نہیں آئیں گے، آپ لوگ، آپ کی آنے والی نسلیں غلامی اور پستی کی زندگی گزارے گی۔ جس طرح کسی شاعر نے فرمایا، فطرت کے مظاہر کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد گلستانی۔ بہت مہربانی۔